الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ نے دعوت الی اللہ کی فضیلت اور اس کے ساتھ ساتھ جو دین کا داعی اور دین کا خادم ہو اس کو جس حسن اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے اس کا بیان فرمایا تھا کہ داعی با اخلاق ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے آج کی آیات کے اندر اللہ تعالی اپنی عظمت، اللہ کی وحدانیت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ملنا، اس بات کا بیان ہے۔ اس مضمون کے اندر یہ بھی اشارہ ہے کہ دیکھو، ایک طرف خدا کے مخصوص بندے جن کی جینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے قول اور فعل سے خدا کی طرف بلاتے رہتے ہیں، دوسری بات اللہ کی یہ مخلوق، کائنات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور ان کا عظیم الشان نظام سوچنے اور سمجھنے والوں کو ایک خدائے وحدہ لا شریک کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ انسان کو ان چاند، سورج، ستاروں میں الجھ کر رہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان چاند، سورج، ستاروں کے بنانے والے ایک خالق و مالک کے سامنے اپنے سر جھکانے کا حکم اللہ دیتا ہے کہ دیکھو، چاند، سورج نشانیاں ہیں، دن رات اور چاند سورج کا نظام یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ دیکھو، ایک خالق و مالک نے کیسا نظام انسانی زندگی کے لیے بنا رکھا ہے۔ لہذا اگر ماتھا ٹیکنا ہے تو مخلوق کے سامنے مت ٹیکو۔ سورج، چاند، ستارے یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اگر ٹیکنا ہے، بلکہ ٹیکنا ضروری ہے اپنی پیشانی کو، تو ایک وحدہ لا شریک کے سامنے
اپنی پیشانی کو ٹکاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ عبادت مخلوقات کی نہیں ہوگی بلکہ ان کو بنانے والے ایک خالق و مالک کی ہوگی۔ اس کو اللہ نے پہلی آیت میں بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ اتنے سمجھانے کے بعد بھی، یعنی اتنے دلائل دے دیے، خدا کے بندے خدا کی طرف بلا بھی رہے ہیں اور کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کا پتہ بتلا رہی ہے، اس کے باوجود بھی، اتنے دلائل دینے کے باوجود بھی اگر کوئی مخلوق کی عبادت کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ نقصان خالق کا نہیں ہے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کو ان کی کیا پرواہ ہے، اس لیے کہ اس کی بڑائی اور بزرگی اور عظمت کا حال تو یہ ہے کہ ملائکہ رات اور دن اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اللہ کے مقدس فرشتوں کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر اللہ کے سامنے عبادت کا موقع مل جاتا ہے تو قیامت تک باری نہیں آتی ہے۔ تو ایسا اللہ جس کی عبادت اتنے فرشتے کر رہے ہوں، اس کو ہمارے اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نہیں کرتے وہ اکڑتے ہیں، اور اللہ کو اکڑ بالکل پسند نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کی نشانیوں میں اگر غور کرنا ہے تو اس طرح غور کرو کہ جس زمین پر تم چلتے ہو وہ زمین خشک رہتی ہے، لیکن اللہ کی ذرا بارش ہو جائے ہری بھری ہو جاتی ہے، سبزہ اگانے لگ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ ایک مردہ زمین کو پیدا کر دیتا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے رات اور دن تم یہ نظارہ دیکھتے ہو کہ بارش سے پہلے زمین بنجر رہتی ہے، بارش سے پہلے زمین کے اوپر سبزہ نہیں اگتا، لیکن وہی اللہ جب اس پر بارش برسا دیتا ہے کھیتی لہلہا جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی ان الذی احیاها لمحیی الموتى، جو اللہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنے پر یعنی قابل کاشت بنانے پر قادر ہے، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تمہیں کیوں شک ہوتا ہے؟ جو اللہ زمین کو حیات دے سکتا ہے، پیدا کرنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ یقیناً پیدا کر سکتا ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے فرمایا انہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی سے باز نہیں آتے، الٹے سیدھے مطلب نکالا کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ ہم سے چھپ نہیں گئے ہیں، بلکہ ان کو قیامت کے دن سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ اللہ نے دھمکی بھرے انداز میں کہا اعملوا ما شئتم، کر لو جو کچھ کرنا ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، موقع ابھی ہے، نافرمانو تم نافرمانی کر کے تھک جاؤ، لیکن اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے۔ انہو، اللہ بلا شبہ اللہ رب العزت والجلال تمہارے ہر کاموں پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کا یہ دھمکی بھرا جملہ اخیر کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ان آیات میں آج جو تلاوت ہو رہی ہے، دوسری آیت آیت سجدہ ہے۔ پہلی آیت کے مضمون سے اللہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ سجدہ چاند اور سورج کو نہیں کیا جائے گا، اللہ کی ذات کو کیا جائے گا۔ جس طرح بے شمار فرشتے اللہ کو رات اور دن سجدہ کر رہے ہیں،
تو دوسری آیت کے مضمون میں آیت سجدہ کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ سجدہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ عبادت۔ تو سجدہ عبادت تو اس امت میں کیا، جب سے کائنات بنی ہے کسی امت کے اندر جائز نہیں رہا، اس وجہ سے سجدہ عبادت کرنے والا آدمی تو مشرک بن جاتا ہے۔ البتہ ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں کے اندر جائز تھا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ان کے بھائیوں کو فرمایا تھا کہ یوسف کو سجدہ کرو، تو وہاں بھی سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ لیکن اس امت کے اندر یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے، اس شریعت کے اندر اللہ نے شرک کے شبہ والے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ لہذا فقہائے امت کا اتفاق ہے، اس شریعت میں اللہ نے سجدہ تعظیمی کے حکم کو بھی منسوخ کر دیا۔ اسلام میں اب ہماری شریعت کے اندر غیر اللہ کو نہ سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں، سجدہ عبادت تو دوسری قوموں کے اندر بھی ناجائز اور حرام تھا۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو کہیں کسی بزرگ یا پیر یا کسی کو بھی اگر سجدہ تعظیمی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اس شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ سجدے کا شبہ بھی کسی مخلوق کے لیے نہ ہو جائے۔ اللہ نے اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ نے پہلے اپنی بڑائی کو اور پھر جس اللہ کے لیے بڑائی ثابت ہے سجدہ اسی کے لیے ہوگا، اس مضمون کو بیان فرمایا اور آیت سجدہ آئی ہے، لہذا دوسری آیت کو سننے والے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ سجدہ اللہ کو کریں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن، سورج اور چاند، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، اور سجدہ صرف اس اللہ کو کرو جس نے انہیں یعنی چاند سورج کو پیدا کیا، اگر واقعی تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ پھر بھی یعنی اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اگر یہ کافر لوگ تکبر سے کام لیں یعنی اللہ کو سجدہ نہ کریں تو تم کرتے رہو مسلمانوں، کیونکہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اتنی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ ان کو اکتاہٹ بھی نہیں ہوتی، لہذا تم بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اکتاہٹ کو محسوس نہ کرو۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تم زمین کو مرجھائی پڑی ہوئی دیکھتے ہو، پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی برسایا، بارش ہوئی تو وہ حرکت میں آ گئی اور اس میں بڑھوتری پیدا ہو گئی، یعنی لہلہانے لگی کھیتی اس کے اوپر۔ حقیقت یہ ہے کہ جس ذات نے، اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا ہے، وہی مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير۔ جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ کو، اللہ کی نگاہ سے چاہے سمندر میں چلے جائیں، مٹی کے اندر چلے جائیں، اللہ تو وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ بھلا بتلاؤ کہ جس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ آدمی جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا؟ اچھا، اللہ فرماتے ہیں جو چاہو کر لو، یعنی نیکی کر لو یا برائی کر لو، یقین جانو کہ اللہ وہ تمہارے ہر کام کو خوب دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم